بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی زیارات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آج ہم آپ کو لے چلیں گے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں آج ہم آپ کو ایک مسجد کی زیارت کروائیں گے۔ ایک وہ مسجد جو دنیا میں اسلام کی پہلی مسجد تھی، ایک وہ مسجد جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، ایک وہ مسجد جس پر 2 نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو مسجد قباء کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ مسجد قباء کی جو بنیاد وہ کیسے رکھی گئی اور اس کی کیا افادیت ہے، اور مسجد قباء کی اسلام میں کیا فضیلت ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اسلامک زیارات آپ تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو تاریخ اسلام کی اولین مسجد قباء کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد کس طرح رکھا گیا، اور مسجد قباء کے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لا علم تھے۔ ناظرین، مسجد قباء مسلمانوں کے دل میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو سعودی عرب میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے اہم مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مدینہ میں رہنے والے زائرین کے لیے ایک اہم ترین مقام ہے۔ قباء وہ اہم ترین مقام ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آرام فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اسی لیے قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامک تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والوں میں وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں، آنے والوں میں حج اور عمرہ کی نیت سے بھی آتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں اور اسلام کی بقا اور اشاعت کے لیے ان کی ماسی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخ کے ورق گردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کی اسلام کے متعلق اشاعت کی خاطر محبوب آقا کے لیے سینہ سفر ہو گئے تھے، اور کسے کیسی قربانی دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ کے سے فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ وہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، جہاں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے منسوب ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے نمازیوں نے مسجد قباء میں قبلہ کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا، ترمیم اور اصلاح میں بھی حصہ لیا۔ اسی طرح جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو انصار روزانہ صبح سویرے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء کے مقام پر آ جاتے اور انتظار کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عمر بن عوف میں قیام کیا۔ آرام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔
مسجد کے پہلے پتھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبلہ رخ رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم خود بھی اس مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 سے 11 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اس مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک اور مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے امین بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ قرآن کریم میں منافقین کی اس مسجد کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین بوس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد کی تجدید کی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے تجدید کروائی۔ اس کے بعد ولید بن عبداللہ نے ولید بن عبد المالک کے دور میں توسیع کروائی اور اضافہ کروایا۔ اس کے منارے بنوائے گئے اور دالان بنوائے۔ المصال کے حکم سے پہلے جمال الدین الافسانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کروائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر النصیر بن عدوان نے 733 ہجری میں تجدید کروائی۔ سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر نو کا حکم صادر کیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادوں پر قائم کروایا گیا۔ اس کے 4 مینارے بنائے گئے۔ قدیم نقشے کے خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی۔ دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا۔ اس کے چھت میں 6 گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد قباء میں زمزم کے پانی کا خاص بندوبست کیا گیا ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر قباء پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ مسجد قباء دور سے ہی نظر آتی ہے۔ تاریخی ہونے کے علاوہ منظر کے حوالے سے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے پڑوس میں قباء کے پاک صحابہ نمازیوں کا قبرستان ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ قباء کے بلند فرش سے دیکھیں تو یہ قبرستان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا حامل بنائے اور مرنے کے بعد اپنے حبیب کے پاک باز صحابہ سے ملاقات فرما دے۔ آمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی معلومات آپ تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔
آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.